بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اور نہم کے طلباء و طالبات کو سر سید اسکول بوٹی موڑ کیمپس کی جانب سے خوش آمدید۔ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا سبق ہے ڈپٹی نذیر احمد کا نسو اور سلیم کی گفتگو۔ صفحہ نمبر 27 اور 28 نکال کر رکھ لیجئے۔ جی پہلے ہم مصنف کے بارے میں پڑھیں گے۔ نذیر احمد دہلوی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ نذیر احمد دہلوی 1831 کو ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ مختصر حالات زندگی پھر پڑھیں گے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز کنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ مدرس معلم۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست رہے۔ ٹھیک ہے۔ سر سالار جنگ کے ایما پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن ملازمت اختیار کی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ اگلا، نذیر احمد کے ناولوں میں کیا خوبی تھی؟ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل تھے، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کر سکی۔ چاشنی مٹھاس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لطافت خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ ان کی زبان علمی بھی تھی اور عوامی بھی۔ علمی یعنی کہ علم سے بھرپور، اور عوامی یعنی کہ لوگوں کو سمجھ آنے والی۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل تھا، یعنی کہ محاورات کا اچھے طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ بالخصوص عورتوں کے مخصوص زبان محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے تھے۔ اردو کے پہلے ناول نگار نذیر احمد دہلوی ہی تھے، ٹھیک ہے۔ ناولوں کے نام: مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النسو، فسانہ مبتلا، ابن الوقت۔ زیادہ اہم ہے، وفات 1912 میں وفات پائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ سوال صرف 5 ہیں۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر یہ پیغام دیا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ بالا خانہ اوپر کی منزل۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ سلیم ان کی گود میں ان کی چھوٹی بچی سو رہی تھی۔ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کے بھائی کے امتحان ہونے والے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلا جاتا، وہاں دیر ہو جاتی تو گھر نہیں آتا تھا، وہیں سے مدرسے چلے جاتا تھا، اس لیے سلیم کو اکیلے مدرسے جانا پڑتا تھا۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے ان 4 لڑکوں کی یہ خوبیاں بیان کی کہ یہ نہ تو کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں، اپنے راستے میں گردن نیچی کیے چلتے ہیں، کوئی اپنے سے بڑا مل جائے تو اسے ضرور سلام کرتے ہیں۔ حضرت بی کون تھی؟ انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بی ان 4 لڑکوں کی نانی تھیں۔ انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، بھلے مانس شریف، کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کیا کرتے ہیں۔ اب مشق کی طرف آتے ہیں۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 32 پر آ جائیے۔ درج ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے جی لگنا، یعنی کہ دل لگنا۔ آج کل بچوں کا پڑھائی میں بڑی مشکل سے جی لگتا ہے۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، بالکل خبر نہ ہونا۔ چور چوری کر کے چلا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ آوازہ کسنا، مذاق اڑانا۔ راہ چلتے لوگوں پر آوازہ کسنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ زمین میں گڑ جانا، بہت شرمندہ ہونا۔ چوری پکڑتے ہوئے وہ شرم کے مارے زمین پہ گڑ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چوری پکڑے جانے پر وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ دل کھٹا ہونا، دل برا ہونا۔ اس کی کام چوری دیکھ کر میرا دل کھٹا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ واحد جمع ہے خبر، اخبار، کتاب، کتب، مدرسہ، مدارس، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات۔
اب اعراب ہیں. صورت سین کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم، رے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم. تعجب تے اور عین کے اوپر زبر، جیم کے اوپر شد بھی ہے اور پیش بھی، اور بے کے اوپر جزم. مسجد میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر جزم، جیم کے نیچے زیر اور دال کے اوپر جزم. عمر دراز الف کے اوپر زبر، الف کے اوپر پیش، میم اور رے کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر اور زے کے اوپر جزم. بصر و چشم بے کے اوپر زبر، سین کے اوپر جزم، رے کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم، چے کے اوپر زبر اور شین اور میم کے اوپر جزم. اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں. جی صفحہ نمبر 32. سلیم کی عمر اس وقت کچھ 10 برس تھی. میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی. صورت سے غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا. سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا. اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، 10 برس، لوٹا، غصہ، اوپر، سلام، امتحان، یہ خالی جگہ پر میں آئے گا. شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج، ٹھیک ہے، کھیلنی نہ آئے گی. بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفا اور شطرنج، گنجفا تاش جو کھیلتے ہیں اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ بیدارہ نے. نمبر 2 آپشن ٹھیک ہے. میاں اکیلے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کتابیں پڑھ رہا ہوں. نمبر 3 آپشن ٹھیک ہے. ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ لڑکی. 3 آپشن. سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ اوپر. چوتھا آپشن. اکثر کون گھبرایا کرتے ہیں؟ مبتدی. ٹھیک ہے، الف آپشن. ابتدا کرنے والے کو مبتدی کہتے ہیں. کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا ہے؟ سلیم. نمبر 2 آپشن. ٹھیک ہے. نیچے ناول ہے، یہ میں آپ کو پہلے بہت اچھے طریقے سے کروا چکی ہوں. بیٹا یہ سبق بہت مختصر تھا، اس کو بہت اچھے طریقے سے کریے گا، اور اس کے بعد اگلے سبق کے ساتھ جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کا یہ پچھلا سبق مکمل ہونا چاہیے. 8ویں کلاس نے یہ نیٹ کاپیوں پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.